آخری شخص بھی سنا. اور وقت کے بڑے بڑے امام آ کر بیٹھے. آپ ایک دن واز فرما رہے تھے کہ وقت کا ایک امام ابن جوزی وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا. قرآن کی آپ نے کوئی آیت پڑھی, اس کا ایک معنی ایک پہلی تفسیر بیان کی, تو امام ابن جوزی اپنے ساتھی کو ہلا کر کہنے لگا کہ یہ معنی جو حضرت نے بیان کیا ہے یہ میں جانتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں. آپ نے دوسری تفسیر بیان کی, وہ پھر اسے کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں. آپ نے تیسری تفسیر بیان کی, وہ سن کے پھر کہتا ہے یہ بھی جانتا ہوں. کم و بیش کوئی 12 تفسیروں تک وہ ہر بار اپنے ساتھی کو یہی کہتا رہا, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں. اس کے بعد حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی 13ویں تفسیر بیان کی, 14ویں تفسیر بیان کی, 15ویں تفسیر بیان کی, حتیٰ کہ ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں مکمل. 12 کے بعد پھر ہر تفسیر کو سن کر وہ وقت کا امام ہر بار اپنے ساتھی کو کہتا کہ واللہ آج سے پہلے قرآن کا یہ معنی میں نہیں جانتا. یہ آج حضور غوث العظم سے پہلی بار سن رہا. جب 40 تفسیریں آپ مکمل کر چکے تو آپ فرمانے لگے کہ بھئی اب تک جو بیان کیا ہے یہ کال کی بات تھی, آئیے اب کال کو چھوڑ کر ذرا حال کی بات کریں. آپ نے حال کی پہلی تفسیر اس آیت کی بیان کی. بس وہ تفسیر بیان کرنا تھا کہ کیا امام ابن جوزی اور وقت کے بڑے بڑے امام جو اس مجلس میں بیٹھے تھے وجد میں آئے, اور وجد میں آ کر انہوں نے اپنے کپڑوں تک پھاڑ دیا. یہ کیفیت تھی حضور غوث العظم کے. ایسے ایسے علم رکھنے والے بھی آئے. اور جب علم کی خیرات ملنے کا عالم یہ تھا تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. وہ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر کہ یہ 900 میل دور جانا آنا تو شیء کچھ نہیں. فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں ساری کائنات کے شہر میرے سامنے یوں ہیں جیسے ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ ہو. ذرا اندازہ کر لیں, جس کے سامنے پوری کائنات سرسوں کے دانے کی طرح پڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کتنا مشکل کام رہ جاتا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, آپ بیٹھے تھے کہ آپ کا ایک مرید آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اگر شام کی افطاری میرے پاس کریں تو بڑی شفقت ہوگی. آپ نے دعوت قبول کر لی. تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا, اس نے بھی شام کی افطاری کی دعوت دی, آپ نے اس کی دعوت بھی قبول کر لی. الغرض اسی شام کی افطاری کی 40 لوگوں نے آ کر دعوت دی, آپ نے سب کی دعوت ہی قبول کر لی. قریب کو مجھ جیسا خشک مولوی بیٹھا ہوگا, اندر ہی اندر بڑا کڑتا رہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں, ایک جگہ پر جائیں گے آپ 39 سے وعدہ خلافی کریں گے. مگر اتنی جسارت نہ کر سکا کہ زبان سے کچھ کہہ. افطاری کا وقت گزر گیا, رات گزر گئی, اگلا دن ہوا, آپ لوگ دوبارہ آپ کے حلقہ میں جب آنا شروع ہوئے تو ایک شخص آیا اور بڑا خوشی خوشی دوسروں کو بتاتا ہے کہ رات حضرت نے افطاری میرے گھر میں کی. تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا, کہنے لگا کہ حضرت نے افطاری میرے ساتھ کی. تیسرا آیا, وہ دعویٰ کر رہا ہے حضرت نے افطاری میرے ساتھ کی. ہر کوئی 40 میں سے آ کر یہی دعویٰ کرتا رہا کہ حضرت نے افطاری میرے گھر میں کی. اور تھوڑی دیر بعد آپ کے صاحبزادے آئے, فرمانے لگے وہ تو رات کہیں گئے ہی نہیں افطاری, اور انہوں نے گھر میں ہمارے ساتھ کی. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے. آپ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ جڑ کر تو دیکھیں, پھر کون سا جن ہے جو آپ کی پرواز کا مقابلہ کر سکتا. اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب آپ نے ایک مثال دی تو وہ بھی صدیوں پرانی دی تھی, اللہ کا قرآن تو آج بھی موجود ہے. تو کیا آج بھی کوئی قرآن کا علم رکھنے والا ہے جس کی کوئی ایسی شان بھی کو نظر آتی ہے؟ تو بھئی انکار نہیں ہو سکتا. جب تک قرآن موجود ہے ایسا علم رکھنے والے قیامت تک آتے رہیں گے اور ان کی ایسی شانیں سرزد ہوتی رہیں گی. اگر سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم کی خیرات مل جائے تو پرواز کا وہ عالم ہو سکتا ہے, تو میرے آقا پر اترنے والے قرآن سے علم کی خیرات لے کر یہ شانیں کیوں رکھنے والے نہیں ہیں؟ آج بھی ہیں. اور آپ کے ذہنی اطمینان کے لیے آپ کو ایمان افروز بات سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس کو مانے اور کوئی نہ مانے,
اور مجھے دھکے سے کسی کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نصیب کی بات ہے، مگر بات حق ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور حق اس لیے ہے کہ میں نے اس شخص سے سنی ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ بیتا. اور کم و بیش یہ 2 یا 3 ہفتے قبل کی بات ہے کہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب جو حضور شیخ الاسلام کے بڑے صاحبزادے، وہ اسلام آباد، اٹک اور خوشاب کے دورے پر تھے. میں ان کے ساتھ تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا. اس سبجیکٹ کی میں تیاری چونکہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوالات جنم لے رہے تھے کہ جب میں یہ بات کروں گا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں کہ میں پہلے پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا. تو میں نے موقع پا کر ان سے پوچھا کہ چونکہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو میں چاہتا ہوں براہ راست آج آپ سے سنوں، تاکہ ایمان میں مزید پختگی ہو اور افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اگر کہیں ضرورت پڑے تو میں حق بات لوگوں کو بتا سکوں. تو میں نے براہ راست ان سے یہ بات سنی. ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کی معیت میں، اور ناروے کے ہمارے رفقا کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا جو حج کے لیے تشریف. کہتے حج ادا کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو ٹرکش ایئر لائن کا سفر تھا، تو جدہ ایئرپورٹ سے روانگی تھی. جو لوگ جہاز پر سفر کرتے ہیں یا کیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں آپ کی ٹکٹ چیک ہوتی ہے، پاسپورٹ چیک ہوتا ہے. جب ہر چیز اوکے ہو تو پھر آپ کو ایک بورڈنگ کارڈ مل جاتا ہے، ایک کاغذ سا ملتا ہے، ٹکڑا بورڈنگ پاس اس کو کہتے ہیں، جس پر پھر آپ کا فلائٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، سیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، کس گیٹ سے آپ نے جا کر جہاز پر بیٹھنا ہے، یہ چیزیں اس پر درج ہوتی ہیں. اور جب آپ کو وہ بورڈنگ پاس مل جاتا ہے تو اس کاؤنٹر کو کراس کرنے کے بعد پھر جہاز میں بیٹھنے تک، بلکہ جہاز سے اترنے تک پھر آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت، بس آپ نے وہ بورڈنگ کارڈ دکھانا ہوتا ہے اور آگے آپ چلتے ہیں، کیونکہ ہر چیز پیچھے چیک ہو چکی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہم جدہ ایئرپورٹ پر جہاز میں بیٹھنے کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھے تھے. جب آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جاتا ہے نا تو لوگ تو ابھی پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ انتظار کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جب سارے پیسنجر پہنچ جاتے ہیں، فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ پہلے پھر مسافروں کو بٹھانا شروع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ مجھے ایسی رفع حاجت کا احساس ہوا تو میں ٹوائلٹ میں گیا. جبہ سا پہنا ہوا تھا، پاسپورٹ کہتے ہیں میری جیب میں تھا، تو پاسپورٹ نیچے گرنے لگا. کہتے میں نے پاسپورٹ نکال کے نا سامنے کوئی جگہ بنی ہوئی تھی اس پر رکھ دیا کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا، وضو وغیرہ کر لوں گا تو جاتے ہوئے پاسپورٹ دے لوں. مگر وہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو پاسپورٹ اٹھانا بھول گئے. باہر آئے تو لوگ جہاز میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی جہاز میں بیٹھے، دروازے بند ہوئے، جہاز فلائی کر گیا اور پاسپورٹ وہیں کا وہیں رہ گیا. حتیٰ کہ استنبول آ گیا، وہاں جہاز چینج ہونا تھا. اور جب آپ اگلے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں تو اترتے ہی پہلا سوال ہوتا ہے پاسپورٹ دکھاؤ. پاسپورٹ ہوگا تو آگے جا سکتے ہیں ورنہ روک لیں گے. کہتے ہیں وہاں تک میرے ذہن میں پاسپورٹ کی نسبت خیال ہی نہیں آیا کہ پاسپورٹ کدھر ہے، میرے پاس ہے یا میں ادھر چھوڑ دوں. جیسے نیچے اترے آگے کاؤنٹر لگا ہوا تھا، لوگ لائن میں کھڑے تھے اپنے پاسپورٹ چیک کروا رہے تھے. تو کہتے ابو جی نے فرمایا بیٹا نکالو اپنے سارے پاسپورٹ تاکہ چیک کروائے جائے. کہتے جیب میں ہاتھ مارا تو پاسپورٹ کوئی نہیں. فوری طور پر کہتے ایک تو مجھے خیال گزرا کہ کہیں میں جہاز کے اندر ہی وہ جو سیٹ کی جیب ہوتی ہے پاکٹ پیچھے اس میں تو نہیں بھولا ہے. تو کہتے میں دوڑ کے واپس جہاز میں گیا. اس کاؤنٹر سے پیچھے آپ جا سکتے ہیں، جہاز تک ایکسیس ہوتی ہے، رسائی ہوتی ہے. کہتے جہاز میں پاسپورٹ ہوتا تو ملتا، جب گیا تو کوئی نہیں تھا. تو تب کہتے مجھے یاد آیا کہ وہ تو میں نے وہاں رکھا تھا، یقیناً وہاں رہ گیا. اب پریشانی کے عالم میں واپس آ رہے تھے کہ اب ہوگا کیا. تو کہتے دور سے ابو جی نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو میرا چہرہ تو انہوں نے پڑھ لیا کہ پاسپورٹ اس کے پاس کوئی نہیں. تو کہتے آپ چہل قدمی کر رہے تھے وہیں اور 7 تسبیح آپ کے ہاتھ میں تھے. جیسے ہی میں پہنچا تو پوچھا بیٹے پاسپورٹ ملا؟ میں نے کہا جی نہیں ملا. آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کا تو وقت نہیں تھا کہ کوئی سخت جملہ بولتے. کہتے بس ایسے ہی نو کا جواب سنا تو فرمانے لگے اچھا میرا ہینڈ کیری لاؤ. وہ جو بریف کیس ہوتا ہے نا جہاز میں جو اندر لے کے آپ چلے جاتے ہیں چھوٹا موٹا سامان، فرمایا وہ میرا بریف کیس لاؤ. کہتے وہ دیا، آپ نے کھولا، اس میں سے پرس نکالا اور اس پرس میں سے وہی پاسپورٹ جو میں جدہ بھول کے آیا تھا نکال کر میرے ہاتھوں میں. اللہ اکبر. اس بات پر تعجب اس لیے نہیں ہے
کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور پڑا ہوا تخت لا سکتا ہے تو میرے آقا کا وہ غلام جس کی زندگی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے گزری، قرآن میں غوطہ زنی کرتے ہوئے گزری، جس نے درجنوں قرآن پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں اور 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا جس شخص نے تیار کر دیا، اور ہمارے دعوے کے مطابق اس وقت روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر قرآن کا علم رکھنے والا کوئی نہیں، اور یہ دعویٰ اس لیے ہے کہ اس دعوے پر دلیل اس بندے کا قرآن پر ہونے والا کام ہے۔ اگر دنیا میں اس وقت اس سے زیادہ کام کرنے والا کوئی شخص کسی کے نوٹس میں ہو تو مجھے بھی بتائیں تاکہ میں اپنی انفارمیشن درست کروں۔ اور قرآن پر انسائکلوپیڈیا وہی لکھ سکتا ہے جو شخص اپنی ذات کے اندر بھی قرآنی انسائکلوپیڈیا ہو۔ جس شخص کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ کم و بیش 30 برس ہو چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی، جو دن رات یوں قرآن اور حدیث کی صحبت میں رہتا ہو، جس نے اس صدی کے اندر قرآن سے بات کرنا سکھایا ہو، تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور پڑا ہوا پاسپورٹ لا کے دے دے تو اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ آقا کے امتیوں کی شان قیامت تک ظاہر ہوتی ہے۔ میں صرف وقت کو بچانے کے لیے، ورنہ میں اور بھی ایمان افروز باتیں سناتا آپ کو، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اگر آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق قائم کر لیں، تو خدا کی قسم کوئی جن بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سورج نکل رہا ہے، آپ تو بیٹھ جائیں گے مگر ممکن ہے گرمی نہ بیٹھے، تو پھر بھی مجھے اپنی بات کو ذرا جلدی کلوز کرنا ہوگا۔ ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا جنات پھر انسان کو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ آپ کے انٹرسٹ کی ایک بات ہوگی جو آپ سننا چاہتی ہیں، سن لیں، اس کا انکار نہیں ہے، ممکن ہے۔ بھئی دیکھیں نا، تکلیف دینے پر آ جائے تو وہ تو چیونٹی بھی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے، اور چیونٹی کی کیا حیثیت ہے انسان کے ساتھ؟ تو تکلیف تو اس کے کاٹنے سے بھی ہوتی ہے، تو جن تو پھر جن ہے، اللہ کی مخلوق ہے ایک بہت۔ مگر حاضرین مکرم یاد رکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک صالح مسلمان جن ہیں وہ اکثر و بیشتر خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں، مسجد نبوی کے قرب و جوار میں، مزارات کے پڑوس میں اور مسجدوں کے قریب رہنا پسند ہے۔ مگر کوئی نیک اور صالح جن کبھی کسی انسان کی تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ بھئی وہ نیک اور صالح ہی کیا ہوا جو دوسروں کو تکلیف دیتا رہا؟ وہ اگر ہیں تو وہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے۔ رہ گئے خبیث روحیں، کافر جنات، تو یہ بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ جس طرح نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم جنوں سے ڈرتے ہیں نا، جن حقیقت میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ انسانی بستیوں کے قریب رہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کبھی ایک دور تھا جب آبادیاں اتنی ڈیویلپ نہیں تھیں، ویرانے زیادہ تھیں، تو ہو سکتا ہے ایسے واقعات کبھی ہوں کہ کسی کا ملاقات ہو گئی اور ٹکرا ہو گیا۔ وہ جنگلات میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، کھنڈرات کے اندر رہنا پسند، دور رہتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسی کوئی ان سے ملاقات ہو گئی، ٹکرا ہو گیا کہ آپ ان کی تکلیف کا باعث بنے، تو کچھ بعید نہیں ہے وہ انسان کی تکلیف کا سبب بنے، مگر وہ بھی ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو وہ تب بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور اگر آپ اس سے ڈر گئے تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سورہ جن میں لکھی ہے کہ اس دور کے اندر بھی پہلے جب لوگ پیدل سفر کرتے، بعض جگہوں پر رات پڑ جاتی، قافلے پڑاؤ کرتے، تو بعض نادان لوگ ان جنوں سے ڈرتے ہوئے وہاں غائبانہ وہ نظر بھی نہ آتے اور جنوں کے سردار کی پناہ طلب کرتے۔ یہ سورہ جن کے اندر بات لکھی ہے۔ جب پناہ طلب کرتے تو ایک تو یہ شرک ہو جاتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اور جب جنات اس بات کو جانتے، ان تک یہ خبر پہنچتی کہ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ شیر ہو جاتے اور انسان پر مزید مسلط ہو کر اس کو تکلیف ہوتی۔
اور اگر آپ استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں تو کسی جن کی مجال ہی نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے آگے اس پر بات کروں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے۔ توہمات ہمارے زیادہ ہیں، ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو جنوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب میں تھوڑی جادو کی بات کر لوں کیونکہ وہ کو ریلیٹڈ ہے تو پھر اکٹھا ان کا علاج بھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حقیقت جس پر آج ہمیں بات کرنا ہے وہ ہے جادو۔ یاد رکھیں جس طرح جنات کی ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح جادو کی بھی ایک حقیقت ہے، جادو کا بھی وجود ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور اس کا ذکر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ میں صرف ایک آیت کریمہ آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ بقرہ، قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت ہے 102۔ اس کو گھر جا کر پڑھیے۔ صدیوں پہلے کی ایک بات ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ الی آخر الآیہ۔ مضمون لمبا ہے، اس سے پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، میں صرف ریلیونٹ حصہ آپ کو سنا۔ اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے اپنے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو جادو کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ جب وہ جادو کے ساتھ آئے تو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتے۔ جب ان کے پاس کوئی جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو وہ جادو سکھانے سے پہلے ایک بات انہیں کہتا، اور وہ قرآن بیان کر رہا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو جادو نہ سکھاتے حَتَّى يَقُولَا، جب تک کہ وہ دونوں ان سے یہ بات نہ کہہ دیں۔ کیا بات؟ یہ کہتے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کیا جادو سیکھنے کے لیے آنے والے سن لے اللہ نے جادو کے ساتھ ہمیں بیچ کر آپ کے لیے آزمائش بنایا، آپ کے لیے فتنہ بنایا، اس کے قریب نہ آؤ، یہ مت سیکھو، فلا تکفر، اور یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ یہ بات وہ پہلے کہتے ہیں، اتمام حجت کر دیتے، ان کو حقیقت بتا دیتے کہ یہ جو جادو کے ساتھ ہم آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے یہ بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے، مت سیکھو، یہ سیکھو گے تو کفر ہو جائے گا۔ مگر اس کے باوجود بھی کئی نادان اصرار کرتے کہ ہم سیکھیں گے، جب پھر بھی کوئی سیکھنے کے لیے اصرار کرتا تو پھر وہ اسے سکھاتے، اور قرآن کہتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے وہ لوگ ایسا ایسا جادو سیکھتے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ اس جادو کی وجہ سے پھر ایسا جادو ہوتا جو شوہر اور بیوی کے درمیان بھی جدائی پیدا کرتا۔ اس حقیقت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ اب حاضرین مکرم یاد رکھیں، یہاں سے چند باتیں جو اخذ ہوتی ہیں پہلے ان کو سمجھ لیں کہ جادو کا ایک وجود ہے۔ جو شخص مطلقاً جادو کا انکار کرے کہ جادو ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ خود کافر ہو جائے گا چونکہ قرآن کا انکار کرے۔ پھر جادو سیکھنا اور سکھانا یہ فعل حرام ہے۔ اب میں 1400 سال کی تاریخ کا اہل علم کا نچوڑ ہے جو چند جملوں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 4 فقہ کے بڑے بڑے ہمارے امام ہیں، امام اعظم اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان چاروں اماموں میں سے 2 امام، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جادو سیکھنے والا، کرنے والا، جسے ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، وہ مطلقاً کافر ہے۔ کیا ہے وہ؟ امام اعظم اور امام شافعی ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ مطلق کافر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کا عمل شرکیہ اور کفریہ کلمات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ جس جادو کے سیکھنے سکھانے کے اندر شرکیہ کفریہ کلمات استعمال ہوں گے اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ ایسا ساحر، ایسا جادوگر مطلقاً کافر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مگر جس جادو کے عمل کے اندر کفریہ شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کافر نہیں کہیں گے۔
البتہ اس بات پر چاروں کا اتفاق ہے کہ جادو سیکھنا سکھانا یہ فعل حرام ہے. شریعت مصطفیٰ کے اندر اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہ پہلے تھی نہ اب ہے. اس کو حرام ڈکلیئر کیا. اور پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جزوی اختلافی رائے کے ساتھ پھر چاروں کا اتفاق ہے کہ جادوگر کی سزا حد کے طور پر قتل ہے. جہاں بھی جادوگر ملے گا شریعت مصطفی کا حکم ہے کہ جہاں پاؤ اسے قتل کر. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں کہ جادو تو ہے مگر فی زمانہ دور دور تک بھی کسی جادوگر کا وجود نہیں ہے. یہ بھی توہمات ہے. خالی کالے کپڑے پہن لینا، لمبی لمبی زلفیں رکھ لینا، اول فول بکنا شروع کر دینا، یہ جادوگری نہیں ہے. یہ لوگوں کا کاروبار ہے، لوگوں کا دھندا ہے، بزنس ہے. ان کو معلوم ہے اس پنجاب اور پاکستان کے اندر کمزور ایمان والے لوگ رہتے ہیں، کمزور اعتقاد والے لوگ رہتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے اندر جن نہیں بھی ہیں تو وہ جن ڈال دیں گے. جادو نہیں بھی ہے تو وہ کہیں گے بڑا سخت جادو ہے جس کی کاٹ اتنی آسان نہیں ہے. اتنے بکرے دینے پڑیں گے، اتنی دیگیں چڑھانا پڑیں گے، اتنے چلے ہمیں کرنا پڑیں گے، یہ لاؤ، یہ کرو. آپ کا گھر بھی تباہ، آپ کی عزت بھی تباہ، آپ کا خاندان بھی تباہ. وہ مستقل آپ کو اپنا گاہک بنا دے. جتنے کیسز اس طرح کے آپ کو نظر آتے ہیں بالعموم خواتین کے اندر ایسے مسائل آپ زیادہ دیکھتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو یا جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یا جنوں کے ساتھ کہ اسے جن لگ گئے ہیں، اس کو جادو کر دیا گیا. حضور شیخ الاسلام کی رہنمائی جب اس موضوع پر خطاب کرنا تھا تو ہم نے پھر اینڈ پر ان سے رہنمائی دی. آپ نے کم و بیش 20 منٹ اس سبجیکٹ پر گفتگو اور فرمایا بیٹے یہ لوگوں کو میری طرف سے جا کر بتائیں کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نظر آئے تو اگر میں بڑی گنجائش بھی نکالوں، مبالغے سے کام لیتے ہوئے بات کروں، تو ایسے کیسز میں 1% بھی ایسا کیس آپ کو نہیں ملے گا جہاں جن اور جادو کے اثرات. یہ میں بڑی رعایت کرتے ہوئے بات کروں. وہ کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. خواتین کے کچھ اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، گائناکالوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں، نیورولوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں، نرشمنٹ نہیں ہوتی، اعصابی کمزوری ہوتی ہے. بائی پولر ایک بیماری ہے، وہ اس کا سبب بن سکتی ہے. نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، سائیکیٹرک پرابلم ہو سکتا ہے. پھر ہمارے گھروں کے اندر اکثر وسائل کی کمی ہوتی ہے. وہ وسائل کی کمی ایسی بیماریوں اور ایسی کیفیات کو جنم دیتی ہے. ہمارے ہاں اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، خاندان مل کے رہتے ہیں. کئی خواتین کو وہ نظام نہیں بھاتا، اس کے اندر وہ گھٹن محسوس کرتی ہیں اور ایسی بیماریاں اور ایسی کیفیات جنم دیتی ہیں. بعض شوہران گرامی خواتین پر ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، ان کو حد سے بے جا میں رکھتے ہیں، ان کی آواز تک دبا دیتے ہیں. تو جب آپ یہ ظلم کریں گے تو کوئی ڈرامہ تو وہ خاتون بھی کرے گی. میں باجیوں سے معذرت کرتے ہوئے، ممکن ہے کہ یہ انجوائے کر رہے ہوں کہ بات تو ایسی ہی ہے. تو بہت سارے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہوتا. جب آپ ان کو نہیں پیسے دیتے نا، خرچہ نہیں دیتے، وہ کہتی ہے اچھا پھر آپ کا علاج بھی کرواتی ہوں، تم کتنے کے بچا لو گے، آپ کے خرچ میں کروا کے دوں. سب سے پہلے تو اصل مرض کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں، بیماری کیا ہے. اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اچھے طبیب کے پاس جائیں، کسی معالج کے پاس جائیں. اور اگر بیماری ہے تو بیماری کا دوا کے ذریعے علاج کرنا یہ کملی والے آقا کی سنت ہے. اگر کوئی گھریلو پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کی بجائے اٹھ کے کسی بدبخت کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کو تو گاہک چاہیے. نہیں بھی تو وہ ایسی باتیں سنائیں گے کہ پھر آپ کو مستقل اپنا گاہک بنا دیں. اور جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اب تو اس میں شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ٹی وی پر کتنے ایسے واقعات ہیں. وہ اقرار الحسن نے کتنے بدبختوں کے پردے چاک کر دیے. بے شک کیے ہیں یا نہیں کیے؟ کیے ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ایسے پروگرام دیکھے ہیں ٹی وی پر.
یہ آپ چشم دید گواہ ہے کہ سوائے بدبختی کے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے حاضرین مکرم، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات میں نہ جن ہوتے ہیں نہ کوئی جادو شر۔ جنات ہزارہ میل انسانوں کی بستیوں سے دور رہتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرما رہے تھے کہ اگر ایسی خبیث روحیں ہیں بھی تو وہ افریقہ کے جنگلوں میں یا تبت کے پہاڑوں میں ہوں گے۔ قرآن یہ تو بتاتا ہے کہ جنات ہیں، مگر قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ جنات اکڑیاں والا میں رہتے ہیں، وہ سلہ والی میں رہتے ہیں، وہ جنگ میں رہتے ہیں۔ یہ ایڈریس پتہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہم سے ڈرتے ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہمارے قریب ہے؟ تو سب سے پہلے بیماری ٹریس کریں، بیماری کیا ہے۔ اگر کوئی گھریلو پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر حاضرین مکرم یاد رکھیں، اگر ان چیزوں کے شر سے آپ نے بچنا ہے اور نجات حاصل کرنی ہے تو علاج آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلا کام اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہمیشہ طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کریں۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ وضو ہوتا ہے۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا سیکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے کچنز کو صاف رکھیں، اپنے ٹوائلٹ واش روم صاف رکھیں، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھیں، اپنی سوچوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ بدقسمتی انٹرنیٹ آ گیا، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، اور اس میں کیا کیا گند ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو جب سوچیں گندی، گھر گندے، ماحول گندا، تو ایسی چیزیں اثر نہیں کریں گی تو کیا کریں گے؟ تو پہلا علاج طہارت اور صفائی، وضو انسان کا مومن کا سب سے بڑا ہے۔ پھر 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، چلتے پھرتے پڑھیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا اپنے اوپر لازم کرنا۔ اس کے علاوہ اور مواقع ملے پڑے، چاروں کل، اور ان میں سے بھی بالخصوص آخری 2 صورتیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو ایسی نعمت عطا کی ہے کہ کروڑوں جن بھی آ جائے نا تو یہ وظیفہ کرنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت اپنے محبوب کی امت کو عطا کی۔ علاج آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہر اچھا کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا اپنا معمول بنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان اور تمہارے سطر کے درمیان اگر پردہ ہے تو یہی بسم اللہ ہے۔ آپ یہ چند چیزیں بھی پابندی کے ساتھ کریں، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت اور صفائی کو اپنا معمول بنا لیں، تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام کی ہدایات میں کہہ رہا ہوں کہ جنات اور جادو کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ کرے۔ اگر مزید کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات ہیں تو حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے فیوزات محمد، اسٹال پر ہے موجود، اگلے 2 دنوں میں کوشش کریں وہ لوگوں کو اویلیبل کریں۔ وہ کتاب لے لیں جس میں سارے قرآنی وظائف ہیں، اور اس کتاب کے اندر 10واں باب جب آپ کھولیں گے تو اس میں جادو اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے قرآنی وظائف لکھے ہیں۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ بیٹے آپ کو اجازت دے رہا ہوں، جب بھی یہ بات کریں تو لوگوں کو میری طرف سے بتائیں، قربان جائیں ان کی اس سخاوت پر بھی۔ فرمایا میرے آقا کے ہر اس امتی کے لیے یہ وظائف کرنے کی اجازت ہے، شرط ایک ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز کو وہ اپنا معمول بنا۔ فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو یہ وظائف کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے، جو کرے گا اس کو اللہ فائدہ دے گا، اور جو نماز پڑھے بغیر وظائف کرے گا تو فرمایا گارنٹی نہیں ہے، ضمانت۔ اور اس سے بھی آگے پھر یہ وظائف آپ کر کے اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کون سی سورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کتنے دنوں تک پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے۔ وہ وظائف کریں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اگر زیادہ اثر ہو تو آپ وہ پانی دم کر کے اس کو غسل بھی دیں، اللہ وہ سارے اثرات ختم کر دے۔ بس ضرورت نہیں ہے بارے صاحب کم کر کے چھوڑ دیں، تو یہ کام کریں۔ اور اگر ان ساری چیزوں کے باوجود میں آپ کو بڑی بات کہہ رہا ہوں،
کوئی سمجھتا ہے، میں نے کہا کہ جنات کا دور دور تک بھی وجود نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے نہیں علامہ صاحب ہمارے گھر جن ہیں، وہ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، بچوں کو لتاڑتے ہیں، نقصان کرتے ہیں. تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ادنا سا غلام ہوں. کچھ گھنٹے تو میں ابھی موجود ہوں، پھر مصروفیاتیں آگے جانا ہے. آپ کو اجازت دے رہا ہوں، جہاں آپ سمجھتے ہیں نا ہمارے گھر میں جن ہیں مجھے لے جائیں. 24 گھنٹے بھی کہیں گے تو میں رکوں گا اور دیکھوں گا کس جن کی مجال ہے جو میری نظر سے بھی میری طرف نہیں سوچتا. یہ ہمارے ایمان کمزور ہے، اعتقاد کمزور ہے، توہمات کا شکار ہے. کوئی چیز دیکھی اور اس کو جن اور جادو کے ساتھ منسوب. اور اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ کوئی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اٹھا کر کسی بدبخت کے پاس لے. پھر وہ جو حشر کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس سے بڑا پاگل پن بھی کوئی ہوگا کہ اس ماڈرن دور کے اندر بھی ہم اس جہالت کا شکار ہوں. ایسے شخص کی سوچ پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کچھ نہیں کہا. علاج آپ کے ہاتھوں میں ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کرنا. مجھے معلوم ہے اس کے باوجود بھی ہم سستی کریں گے، غفلت کریں گے، نماز کے قریب نہیں جائیں گے، قرآن ہم نہیں پڑھیں گے اور اٹھ کے ایسے بدبختوں کے پاس جائیں گے. تو پھر آپ کا نصیب ہے. میں نے تو کھل کے آج آپ کو ساری بات بتا دی ہے کہ حقیقت کیا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے تیسری بات پر بھی میں روشنی ڈال دوں، اور وہ ہے نظر بد. دو چیزیں میں نے بتا دی کہ ان کا وجود ہے مگر فی زمانہ قریب قریب کہیں نہیں. تیسری چیز نظر بد، اس کا وجود بھی ہے اور یہ آج کے دور میں پائی بھی جاتی ہے. چونکہ انسانوں کی نظر انسانوں کو لگتی ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں مل جل کر، تو ایک دوسرے کی نظر دوسرے کو لگتی ہے. اس کے وجود کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. میں نے شروع میں عنوان گفتگو کے طور پر یہ آیت کریمہ سورہ نون والقلم کی باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. بدبخت ابو جہل اور اس کے ساتھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تو سن کر اپنے دور کے ماہر نظر لگانے والوں کو کرائے پہ لاتے، ہائر کرتے اور انہیں کہتے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر کے شر سے نقصان پہنچا. اور اللہ نے اس آیت میں ان کے اس عمل کا ذکر کیا. اس بات کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ نظر بد وجود رکھتی ہے، اس کا اثر ہے. آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، سورہ یوسف کو کبھی پڑھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قحط پڑا تو اپنے بیٹوں کو مصر میں غلہ لینے کے لیے بھیجا. آپ کے بیٹے جوان تھے، خوبصورت تھے، خوش نظر تھے، خوش شکل تھے، خوش منظر تھے. تو آپ نے چلتے ہوئے، روانہ کرتے ہوئے ان کو ایک نصیحت کی. وہ نصیحت قرآن نے اپنے اندر محفوظ کی اور قرآن میں اس کو محفوظ کر کے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کوئی تعلیم دی ہے، سبق دیا. یعقوب علیہ السلام ان کو نصیحت یہ کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا. قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. فرمایا میرے بیٹو جب تم شہر مصر میں داخل ہونے لگو تو دیکھو تم اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ تم الگ الگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اب سورہ یوسف کی یہ آیت کریمہ نکال لیں اور پھر اس پر تفسیریں اٹھا لیں. کثرت کے ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت اس لیے کی تھی کہ وہ جانتے تھے میرے بیٹے جوان ہیں، خوبصورت ہیں، تو کسی حاسد کی نظر بد کہیں ان کے بیٹوں کو تکلیف نہ پہنچائے. ہر کسی نے اس کی ریزن یہ دی اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس بات، جس کا مطلب کہ بری نظر اثر رکھتی ہے. اور انہی تفسیروں کے اندر پھر انہوں نے میرے آقا کا قول نقل کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العین حق، کہ نظر بد کا لگنا حق ہے. اور فرماتے کہ یہ اتنی ظالم شے ہے تستنزل الفارس عن فرسہ، یہ گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دے. کبھی میرے آقا فرماتے یہ نظر بد اتنی ظالم شے ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی، اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے.
نظر لگانے والے کو آئین کہتے ہیں اور جس کو نظر لگتی ہے اسے معین کہتے ہیں. نظر غیروں کی بھی لگتی ہے اور بسا اوقات اپنوں کی بھی لگتی ہے. غیر کی تو حسد کی بنا پر لگتی ہے اور اپنوں کی بسا اوقات ناجائز کبر فخر گھمنڈ کی وجہ سے کہ اللہ نے اتنی نعمت ہمیں دے دی، اس چیز کا بھی نقصان پہنچتا ہے. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، وہ غسل کر رہے تھے. گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، باہر کھلی جگہ پر لوگ غسل کرتے، بس تہمت باندھا ہوتا، سطر ڈھانپا ہوتا، غسل کرتے. تو قریب سے آپ کے ایک اور صحابی گزرے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ. جیسے ان کی نظر پڑی، انہوں نے ان کی جلد کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی تعریف کی، کوئی جملہ زبان سے نکلا. بس وہ تعریفی جملہ کہنے کی دیر تھی، دیکھنے کی دیر تھی کہ سہل بن حنیف بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش نہیں آ رہا تھا. صحابہ کرام ان کو اٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لیا. میرے آقا نے دیکھا، ان کی کیفیت کا جائزہ لیا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ سہل بن حنیف کو کس کی نظر لگی؟ صحابہ کرام نے عامر بن ربیعہ کو گزرتے ہوئے دیکھا بھی تھا اور جملہ ان کی زبان سے نکلتے ہوئے سنا بھی تھا. بھائی ضرورت نہیں ہے، بند کر دو، میں کہہ رہا ہوں بار بار بند کر دو. تو کہنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال یہ ہے کہ یقیناً عامر بن ربیعہ کی نظر لگی. میرے آقا نے فرمایا ان کو بھی بلواؤ. جب عامر بن ربیعہ آ گئے تو میرے آقا نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا. فرمایا وضو کرو. گھٹنوں تک ان کی جگہ نیچے والی جو ٹانگیں تھی فرمایا یہ بھی دھو. اور وہ ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی میرے آقا نے لے کر سہل بن حنیف کے سر کی پچھلی جانب سے ان کے جسم پر ڈالا. بس جال ڈالنے کی دیر تھی کہ ان کو ایسا ہوش آیا اور اس کیفیت میں پلٹ کر گئے کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی بیماری آئی نہیں. آقا نے ایک سنت طریقہ بھی نظر بد کو اتارنے کا دے دیا. اگر آپ کو خبر ہے کہ کسی اپنے کی نظر لگی ہے اور اس بندے کو جانتے ہیں، آپ اس کو وضو کروائیں، اس کے وضو کا استعمال شدہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے سر کی پچھلی جانب جسم پر ڈالیں، اللہ اس کو شفا دے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین علیہ السلام کو اس نظر بد کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر باقاعدہ دم فرمایا. حدیث مبارک یہ آخری 2 سورتیں کتنا بڑا مجرب نسخہ اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں. لہذا حاضرین مکرم، پہلی بات تو جو میں سب کے لیے ایک تاکیدن کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر بد سے ہر شخص محفوظ ہو تو سب کے کرنے والا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی میں کوئی خوبی دیکھو، کوئی اچھائی دیکھو تو دل سے اس کے لیے برکت کی دعا کرو. یہ علاج ہے. کیا کرو؟ اس کی برکت کی دعا. اس کے لیے بولو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ علیہ، بارک اللہ فیک. آپ پنجابی میں اپنی زبان میں کہیں اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ پر کرم فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسی بات دل سے جب کہیں گے تو اللہ نظر بد کے شر سے اس شخص کو محفوظ کرے. پھر بھی اثر ہو جائے تو میں نے دونوں سنت طریقے بتا دیے. اس کو پانی پر دم کر کے 2 سورتیں پڑھ کر پانی پلائیں، مریض کو غسل کروائیں، اس پر باقاعدہ دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے دے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہے مگر اس کا باقاعدہ علاج ہے، طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب اس کے بعد حاضرین مکرم جس پر میں آج کی گفتگو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ بری نظر لگتی ہے اور یقیناً لگتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، تو اب ایک ایمان افروز بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا سوچیں، اگر بری نظر لگ سکتی ہے تو کیا کسی اللہ والے کی اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ سبحان اللہ، کیا بات. بھئی اگر نظر بد کسی گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا سکتی ہے تو خدا کی قسم کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے تو گرے ہوئے کو سوار بھی کرا سکتی. اس کا انکار نہیں. اگر نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے تو
دوستو کسی اللہ والے کی نگاہ اور توجہ ہو جائے تو آپ کے مردہ دل کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت کو اپناؤ، ان کی سنگت میں بیٹھو اور دعا کیا کرو کہ خدا کرے کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ اس نظر میں بڑا کچھ ہے، یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے کہ میں اسی پر گفتگو کرتا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بس سادہ سادہ دو ایمان افروز باتیں آپ کو سناتا ہوں کہ نظر کے اندر کیا کچھ ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نظر میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ وہ صرف جب محبت بری نگاہ سے کسی کو تک لیں، کسی کے عمل سے خوش ہو کر، تو اس لمحے جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ بندے کی تقدیر کے بدلنے کا سبب بنے۔ مگر یاد رکھیں وہ توجہ ہر کسی پر نہیں کرتے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ کوئی کہے کہ جب اللہ نے ان کی نظر میں یہ اثر رکھا ہے تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کسی پر توجہ کرتے رہنی، ایسا نہیں وہ کرتے۔ وہ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اور وہ بھی توجہ وہاں کرتے ہیں جو کو لینے کا ہے۔ یہ دیہاتی ماحول ہے، آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں دودھ لینے جاتے ہیں، اور میں نے بچپن میں یہ ماحول دیکھا ہے کہ جس گھر میں دودھ والی بھینس ہوتی ہے دیگر لوگ آتے ہیں دودھ لینے کے، تو ایک خاتون ہوتی جو برتن لے کے آتا اس کے برتن میں دودھ ڈالتی، مگر اگر کوئی ایسا آتا کہ جس کا برتن گندا ہوتا تو وہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، وہ کہتی دودھ اللہ کا نور ہے، اس کو گندے برتن میں کیسے ڈال۔ اگر دیہاتی خاتون اتنی سمجھدار ہے کہ دودھ جیسے نور کو گندے برتن میں نہیں ڈالتی، تو بھئی اللہ کا ولی اس رب کی معرفت کے نور کو اس من کے گندے برتن میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ بھی ڈالتا ہے، مگر وہاں جو تھوڑا رگڑا لگا کر مانچ کر برتن صاف کر کے آئے، پھر دینے میں دیر نہیں لگتی، وہ ایک توجہ کرتا ہے اور من کے نور کی دنیا سے بدل دیتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ حسنی حسینی سید ہے، اور ایسے سید جن کے سید ہونے میں بھی شک نہیں ہے، اور آپ نے جہاں بیعت کی ہوئی تھی وہ سید نہیں ہے، سیال ہے، اور آپ تو ان بزرگوں کی سائے میں اور ان کی قربت میں رہنے والے۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بیعت کی ہوئی تھی پیر میر علی شاہ صاحب۔ ایک عرصے تک آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، اور آپ کا معمول رہا، چونکہ دیہاتی ماحول تھا، رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں لوگ جاتے، تو تہجد کے وقت آپ کے پیر و مرشد نے جس طرف رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تو آپ ان کے جانے سے پہلے پورا راستہ چیک کر کے آتے کہ میرے شیخ نے گزرنا ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ ایک دن جو گئے تو دیکھا ایک کھال سا تھا، اس پر پلی تھی اور وہ ٹوٹی ہوئی تھی، بنانے کا وقت کوئی نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے کہ رات کی تاریکی ہے، حضرت گزریں گے، پاؤں ادھر پڑ گیا تو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لوٹا پانی کا بھر کے ان کی چارپائی کے قریب رکھ دیا، خود پہلے ہی بھاگ گئے، اور جہاں وہ پلی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں جا کر پیر میر علی شاہ صاحب نے خود کو گرا دیا، مٹی گھاس اوپر ڈال کے پلی بن کر لیٹ گئے کہ حضرت آئیں گے، قدم رکھیں گے، گزر جائیں گے۔ حضرت اٹھے، آوازیں دی، مہر علی مہر علی۔ اب مہر علی قریب ہو تو جواب دے۔ لوٹا اٹھایا، چل پڑے۔ چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے جہاں مٹی کی پلی آتی تھی تو قدم رکھنے کی دیر تھی، کہاں مٹی کی پلی، کہاں انسان کی پشت، زمین آسمان کا فرق تھا۔ بس قدم رکھتے ہی سمجھ گئے کہ مہر علی تو یہاں جھکا ہوا، بس وہیں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک توجہ کی اور سارا فیض منتقل کر دیا۔ اتنی دیر لگتی ہے، جب تک اس من کے کنویں سے ہم اپنی میں کے کتے کو نکالتے نہیں ہیں نا، یاد رکھیں تب تک یہ من پاک نہیں ہوتا، اور جب تک من پاک نہ ہو کوئی اللہ والا توجہ نہیں کرتا، نگاہ نہیں کرتا، اور اگر جب وہ کرنے پر آ جائے تو پھر قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری پر، جنہوں نے آقا کے قدموں پر اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ تو غار ثور میں جب میرے آقا ان کو لے کر تشریف لے گئے تو کہتے ہیں اس غار ثور کے اندر قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر وہ جو آقا کی اتحادی توجہ ملی اس خلوت کے سما میں، تو کہتے ہیں اس توجہ کا ابو بکر پر رنگ ایسا چڑھا کہ جب ہجرت کا سفر مکمل کر کے مدینہ میں پہنچے
تو رنگ ایسا چڑھ چکا تھا مدینہ والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی نبی کون ہے صدیق کون ہے. کوئی آقا کے ہاتھ چومتا, کوئی ابو بکر کے ہاتھ چومتا, حالانکہ نبی نبی ہوتا ہے, غلام غلام ہوتا ہے, مگر رنگ ایسا چڑھا دیا. حدیث مبارکہ میں ہے جب ابو بکر نے یہ کیفیت دیکھی کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے تو جلدی سے اپنی چادر لے کر آقا کے سر انور پر تان کے کھڑے ہو گئے. بعض لوگ غلط تشریح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چادر لے کے اس لیے کھڑے ہوئے تھے دھوپ آ رہی تھی. غلط بات ہے, دھوپ ساری زندگی ہمارے آقا پر کبھی آئی نہیں, وہ تو بادل صاحبان بن کے ساتھ چلتا ہے. مسئلہ دھوپ کا نہیں تھا. ابو بکر چادر لے کر اس لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہر کسی کا مغالطہ دور ہو جائے اور آنے والے کو سمجھ آ جائے کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. توجہ نظر کے اندر میں اثر بتا رہا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی. اس وحی کے نزول کی کئی صورتیں ہوئی. کبھی جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے, کہیں انسانی شکل میں آتے, کہیں کسی اور شکل میں آتے. کبھی وہ وحی گھنٹی کی آواز کی شکل میں آتی. یہ نزول وحی کی مختلف صورتیں ہیں. آپ اس گھنٹی کی آواز سنتے, وہاں سے ریسیو کرتے میسج اور وحی ریسیو کر لیتے ہیں. باری تعالیٰ ڈائریکٹ بھی اپنے محبوب کو القا کرتے, اور ایک وحی باری تعالیٰ نے وہ بھی کی جس وحی کے کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر. سبحان اللہ. اور اس سے اگلی آیت ہے جب وہاں بٹھا لیا تو فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحی. وہاں بٹھا کر پھر اس مولا کے من میں جو بھی آیا اس نے اپنے بندے کی